تعلیم دین کورس سال دوم تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ساتھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح زوم کلاس میں طلباء و طالبات اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول لیں۔ سورہ ملک چل رہی تھی، کہاں تک ہوئی ہے؟ سبق کہاں تک ہوا؟ کتنی آیتیں ہوئی؟ آپ دیکھ لیں کتنی آیتیں ہو چکے۔ کون سی؟ 11 آیت؟ اچھا، ویسے بظاہر 11 آیتیں ہو جانی چاہیے۔ آپ نے آخری ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آخری جملہ پڑھیں کیا ہے؟ ہاں، فسحقا لاصحاب السعیر۔ 11 آیتیں ہو گئی، دیکھیں سمجھ گئے؟ تو 11 آیتیں ہو چکی ہیں، آج آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا تاکہ پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ لکھیں اور ایک دو باتیں ہوں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت کہتے ہیں بخشش کو۔ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ لکھ لیا؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اب تم اپنی باتوں کو چھپ کے کرو یا کھل کے کرو۔
اب تم اپنی باتوں کو چھپ کے کرو یا کھل کے؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات یعنی اللہ تعالی، بے شک وہ ذات علیم بذات الصدور، دلوں کے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ بے شک وہ ذات دلوں کے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ لکھ لیا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جان سکتا جو کچھ اس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہیں جان سکتا جو کچھ اس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ ذات باریک بین باخبر ہے۔ وہ ذات باریک بین، لطیف باریک بین، ہر چیز کی گہرائی کو، تحقیق کو، مقصود کو سمجھنے والی، علم رکھنے والی، وہ ذات باریک بین، الخبیر اور باخبر ہے۔ لکھ لیا؟ یہ تو عنایت کا ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، اب دو باتیں لکھنی ہے، فائدے کے عنوان سے لکھیں۔ فائدہ، آیت نمبر 12 میں ہم نے آیت نمبر 12، 13، 14 پڑھی نا؟ لکھیں آیت نمبر 12 میں وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے۔ وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے۔ اگلی لائن میں لکھے، اور آیت نمبر 14 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، آیت نمبر 14 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس ذات نے اس مشین کو، جس ذات نے اس مشین کو، بریکٹ میں لکھے یعنی انسان، اس مشین کو، اس مشین کے پرزے بنائے۔ دیکھ رہے انسان کے پرزے ہیں نا، دل ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، بال ہے، پیٹ ہے، پیر ہیں، سب ہے۔ جس ذات نے اس مشین کے پرزے بنائے، کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ سمجھ گئے بھئی؟ جو چیز انسان خود بناتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوگی۔ کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ افعال کہ بھئی یہ پرزہ کیسے استعمال ہوگا، کہاں استعمال ہوگا، کیسے صحیح رہے گا، کیسے خراب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
یہ اس سورت کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، اور امتحان کی ڈیٹ آپ کو پتہ ہے 3 اگست کو انشاءاللہ، ہفتے کے دن ہوگی 3 اگست کو۔ باقی ساتھیوں سے رابطہ بھی کر لیں اور ان کو بولیں اتنی چھٹیاں بہت تھی، مزید نہیں کریں ابھی نا، پھر آگے اور کر لیں گے بولیں، تو ان کو خاص پیغام دے دے کہ ابھی آ جائے، پھر انشاءاللہ بولیں تفریح کرتے ہیں، ساتھ کر لیں گے۔ السلام علیکم۔